ایک سوال آیا ہے ہمارے رجب شریف کے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے ہے 22 رجب کو یہ کئی لوگ جو ہیں یہ کنڈوں پر فاتحہ کرتے ہیں، کنڈوں پر، اور یہ تو اس کا نام ہے، لیکن ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ کچھ مقدار مقرر ہے سوجی کی اور چینی کی اور باقی اشیاء کی، تو اس مقررہ مقدار کے مطابق اس کو رات کی تاریکی کے اندر عورتیں بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو عورت حیض و نفاس والی ہو وہ عورت اس کو ہاتھ نہ لگائے، وہ سونا پکائے، تو پھر رات کی تاریکی کے اندر ہی اس کو وہ تقسیم بھی کرتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں۔ یہ اصل رواج جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ رامپور سے، یہ انڈیا سے چلا، وہاں کے شیعوں نے یہ سلسلہ جو ہے یہ چلایا تھا۔ چونکہ 22 رجب کو مشہور صحابی رسول سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ بن سیدنا ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وصال ہے، اور اس دن 12 اماموں میں سے خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی یہ فاتحہ ہے، ان کی نیاز ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ اس دن کے ساتھ متعلق نہیں، نہ ان کی اس دن میں پیدائش ہوئی ہے، نہ ان کی اس دن میں وفات ہوئی ہے، نہ کوئی اور اہم واقعہ ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی فاتحہ دلاتے ہیں، ان کی نیاز دلاتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ شیعوں نے یہ اپنے ایک ایذا رساں ذہن اور ایذا رساں مذہب کی بنیاد پر سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے یہ ان کی وفات کے دن یہ حلوہ پکا کر کھانے کا طریقہ جو ہے یہ ان کی وفات کی خوشی کا اظہار جو ہے نا یہ ان لوگوں نے یہ اختیار کیا ہے۔ تو اس مقصد کے ساتھ اور ان تمام تفصیلات کے ساتھ تو یہ اردو کا ختم جو ہے یہ جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کے مذہب میں فاتحہ کسی بھی بزرگ کی کسی بھی تاریخ کے اوپر کرنی جائز ہے، تو اس کے اندر فاتحہ کے اندر یہ کوئی شرط لازمی نہ سمجھنی چاہیے ہوگی کہ بھئی فلاں چیز اتنی ہو ضرور، اگر اتنی نہ ہوگی تو فاتحہ نہ ہوگی، فلاں چیز اتنی ہو اور اندھیرے میں پکے تو فاتحہ ہوگی، روشنی میں پکے تو فاتحہ نہیں ہوگی، اندھیرے میں کھائے گا تو فاتحہ ہوگی ورنہ فاتحہ نہ ہوگی، اور فلاں جتنی شرطیں ہیں یہ ساری کی ساری شرطیں جو ہیں یہ صرف ایجاد ہیں شیعہ حضرات کی، ان لوگوں نے یہ شرطیں جو ہیں یہ ڈالی ہوئی ہیں اس میں، اور چھپ چھپا کر یہ حلوہ کھانے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ سنیوں کے غیظ و غضب سے یہ ڈرتے ہیں کہ سنیوں کو پتہ چلے گا حضرت امیر معاویہ کی وفات کا یہ حلوہ کھاتے ہیں تو سنی ان کے اوپر معاملہ ٹائٹ کریں گے، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے چھپا کر بھی یہ سلسلہ جو ہے یہ رکھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہمارے مذہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 22ویں رجب شریف کو یا 23ویں کو یا 24ویں کو یا 21ویں کو یا 20ویں کو کسی بھی دن اگر فاتحہ ان شرائط کا لحاظ کیے بغیر کوئی آدمی فاتحہ دلاتا ہے، کسی بھی بزرگ کی فاتحہ مثلا امام جعفر صادق کی فاتحہ دلاتا ہے یا کسی اور بزرگ کی فاتحہ دلاتا ہے، اور یہ قید نہیں لگاتا کہ اس کے اندر حلوہ ہی ہونا چاہیے اور فلاں چیز ہونی چاہیے، بلکہ جو میسر آئے، نہیں تو پانی کا پیالہ بھر کے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ دے، تو اس طرح کی فاتحہ جو ہے وہ جائز ہے، اور بہترین طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو کچھ حسب استطاعت کھانا وغیرہ جو ہے وہ تیار کر لیا جائے، شروع کی پابندیوں کو ملحوظ نہ رکھا جائے، اپنی مرضی سے چاہے دال روٹی پکا لی جائے یا سالن روٹی پکا لیا جائے یا کوئی چیز بھی، اور اس کے اوپر عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے وصال کی وہ تاریخ ہے ان کی فاتحہ دلائی جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کی بھی فاتحہ جو ہے وہ دی جائے۔
इस तरीके से सवाब भी उनको पहुँच जाएगा, एक नेक अमल भी हो जाएगा और हम गुनाह से भी बच जाएंगे और शिया की मुशाबहत से भी बच जाएंगे। शिया हज़रात ने ये सिलसिला शुरू किया है और इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, ख़ास तौर पर औरतों के अंदर। और औरतें जो आपको पता है कि बेचारी वो ज़ईफ़ुल अक़ीदा होती हैं और कमज़ोर ज़हन और कच्चे ज़हन होते हैं, तो उन लोगों को इस तरीके से वो नाऊज़ु बिल्लाह अपने बकौल वो इमामों की फातिहा वगैरह जो है उसके ऊपर वो इस तरीके से वो लगा लेते हैं कि इससे फ़ायदा होता है, बुज़ुर्ग दुआ करते हैं वगैरह वगैरह। औरतें जो हैं बेचारी लग पड़ती हैं, फिर उसके बाद मन्नतें माननी शुरू हो जाती है इस मदद की और पता नहीं क्या क्या खराबात करती हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो शिकई। तो इसलिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि अपने अपने घरों की औरतों को शिया हज़रात की मुशाबहत से सख्ती के साथ हमें रोकना चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए और रोकना भी चाहिए। और इसके अलावा फातिहा का कोई मामूल अगर 22वीं रजब को अगर आप रखना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से रखें, मगर उस फातिहा के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शामिल करें, अहले बैत किराम के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको भी आप शामिल कर लें। और शिया हज़रात की जो खाने पीने के अंदर पाबंदियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उन पाबंदियों को बिल्कुल महफूज न रखें बल्कि उनको तोड़ कर अपने आज़ाद तरीके से आप करें। इंशाअल्लाह ताला इससे फ़ायदा होगा।